السلام علیکم، میں ہوں عمر اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ ڈوگماز۔ آج ہم نے آپ کے ساتھ مخاطب ہونے والی ایک سیریز جو کہ آپ بچوں کے لیے بنائی جا رہی ہے، اسی سیریز کے اندر چند ایسی چیزوں کے بارے میں بات کرنی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں اور ان کا آپ کو بتانا ہے تاکہ آپ اس سے بچ سکیں۔ سب سے پہلی چیز چوری ہے۔ چوری کسی چیز کو کسی دوسرے کی اجازت کے بغیر اس پہ قبضہ کرنا، اس کو غائب کرنا اور اس کو استعمال کرنے کو کہتے ہیں۔ اب اگر دیکھیں تو چوری کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، جیسے اگر ہمیں کوئی اڑتی پتنگ ہمارے گھر میں آ کے گر جائے اور ہم اس کو پکڑ کے اپنے قبضے میں لے آئیں تو یہ بھی چوری ہے۔ کیونکہ اس کا مالک ہم نہیں جانتے۔ جو چیز اس کے مالک کی اجازت کے بغیر کسی بھی طرح سے استعمال کی جائے اسے چوری کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے شدید ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ تو اسی لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ چوری ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ ہے شرک، ٹھیک ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کا پارٹنر بنانا، اس کے برابر کسی کو سمجھنا، اس چیز کو شرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شرک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نہ تو کوئی اولاد ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے کوئی ماں باپ ہیں، وہ بالکل اکیلا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ شرک کرتے ہیں یعنی اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں نے میرا کوئی بیٹا بنا لیا ہے، یہ کتنی بری بات ہے، میرا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ پھر ہو سکتا ہے جو یہ لوگ بات کہتے ہیں اس بات سے آسمان ٹوٹ جائیں یا زمین پھٹ جائے یا پہاڑ گر پڑیں، تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا ہے۔ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان فراموش ہے کہ اب دیکھیں کہ کئی لوگ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اس طرح کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کو ہی اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کے ٹکڑے کرنے سے بھی ان کو کوئی شرم نہیں آئی، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یعنی اللہ کا نور کا ٹکڑا کسی بندے کو کہہ دیا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یعنی ایک اگر دیا نور کا روشن ہوگا تو دوسرا دیا روشن ہو تو یعنی دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں، یعنی بندے کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیے۔ تو یہ شرک کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ یعنی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں اور وہ عیسائی ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نور کہتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے سخت ناراضگی اور سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت والے دن معاف نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو سب سے بری چیز لگتی ہے وہ کیا ہوئی؟ شرک اللہ تعالیٰ کو سب سے برا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے بات کرنی ہے عبادت کی۔ عبادت کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی صرف معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت نہیں ہے کسی کے، یعنی ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ تحیات میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں کہ سب عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یعنی ہم زبان سے بھی تسبیح کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہے، کوئی صفت بیان کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی تو جانتا ہے یہ اس کا کمال نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ تو یہ ساری باتیں عبادت کیا ہوتی ہیں؟ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرنا۔ ہم نے مال اگر خرچ کرنا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، کچھ کسی کو دینا ہے تو وہ بھی اس لیے دینا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر ہم نے کوئی جانور قربان کرنا ہے وہ بھی اللہ کے رضا کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ بکرا، وہ گائے کسی اور کی خاطر ذبح نہیں کرتا بلکہ اللہ اور اس کی رضا کے لیے قربان کرتا ہے، تو وہ اس کی عبادت کرتا ہے اور اس کی اجازت سے کرتا ہے۔ ان تمام باتوں کو جو اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کے لیے، خوش ندی کے لیے کی جائیں اسے عبادت کہتے ہیں۔ وہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ کی خوش ندی کے لیے اور اس کو خوش کرنے کے لیے کی جائیں، اس کی اجازت سے کی جائیں، اسے عبادت کہتے ہیں۔ تو آج ہم نے 3 چیزوں کے بارے میں بات کی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے چوری کے بارے میں بات کی ہے کہ چوری اللہ تعالیٰ کو سخت بری اور ناپسندیدہ حرکت لگتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے شرک کی بات کی ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ اور آپ بچوں نے جو تیسری چیز یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں اور عبادت کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزوں کے بارے میں بات کی ہے۔ آپ نے ان تینوں چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے، ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے تاکہ آپ اسے اپنی زندگی کے اندر عمل میں لا سکیں۔
میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور نیک اور اچھی باتیں سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔